نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے مناقب اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں سے ایک بہت بڑی منقبت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب قرار دیا، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ بلکہ ہجرت کا پورا واقعہ اور ہجرت کے سفر کے دوران جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نثار کی ہے، وہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی محبت کا ایک ثبوت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے اور آپ کی ایک بہت بڑی منقبت ہے۔ لیکن علماء شیعہ ان چیزوں کا انکار کرنے کے لیے بہت ہیلے بہانے اور حربے اختیار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت، یہ شان اور فضیلت ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے انکار کریں۔ اب ہجرت کا واقعہ ایک منقبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت کی ایک بہت بڑی بین دلیل تھی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس فضیلت کا انکار کرنے کے لیے علماء شیعہ نے بہت زیادہ ہیلے بہانے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اور شیعہ علماء اپنے لیکچرز اور بیانات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رفیق سفر اپنی مرضی اور خوش دلی سے نہیں کیا، بلکہ ابو بکر اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں آ گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کو ساتھ لے لیا تاکہ یہ میرا راز لیک آؤٹ نہ کر دیں اور مشرکین مکہ کو میرا جانے کا راز نہ بتا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو ساتھ مجبوراً لیا تھا۔ تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اس طریقے سے اہل تشیع کے جو علماء ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں تو کتابوں میں ان کے اس باطل نظریے کی تردید موجود ہے، بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ اہل تشیع کا ایک مشہور اور معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر منہج الصادقین، فتح اللہ کاشانی، شیعہ بزرگ عالم، شیعوں کے ہاں بہت بزرگ عالم گردانے جاتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ فتح اللہ کاشانی کی منہج الصادقین جلد نمبر اس کی 4 اور صفحہ نمبر 260 پر یہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب پنجشنبہ در شہر مکہ امیر المومنین علیہ السلام را بر جائے خود بخوابانید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کی رات کو حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف اپنی جگہ پر سلا دیا، و خود از خانہ ابو بکر برفاقت او برو آمدہ، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع فرمایا۔ تو اس روایت سے اور فتح الکاشانی کی اس تصریح سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام مجبوراً رستے میں ملنے کی وجہ سے لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اور اگلا جو حوالہ پیش کرنے کا وہ تو بات بالکل واضح کر دے گا۔ یہ اہل تشیع کے ہاں مشہور اور مستند کتاب ہے، تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 435 اور 436 پر یہ پوری تفصیلی بہت لمبی طویل روایت موجود ہے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قد اوحى الیہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ سلا دیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رائے لی کہ آپ کا اس میں کیا خیال ہے، اور فرمایا کہ اردیتا
ان اطلبو فلا اوجدو و توجدو، اے علی تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا اس بات پہ رضامند ہو کہ اگر مجھے طلب کیا جائے اور میں نہ پایا جاؤں، میں نہ ملوں، تو پھر تجھے تلاش کیا جائے؟ فَلَعَلَّهُ أَن يُبَادِرَ إِلَيْكَ الْجُهَّالُ فَيَقْتُلُوكَ، اور بعض جہال تجھے پائیں اور تجھے قتل کر دے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ پر میری جان، میری روح قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو آپ حکم دیں گے میں اس پر عمل پیرا ہوں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، صفحہ نمبر 436 ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر اردیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، اے ابو بکر کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ سفر ہجرت میں جاؤ اور مجھے جیسے طلب کیا جائے، تلاش کیا جائے، تمہیں بھی تلاش کیا جائے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَدَّعِهِ، اور تمہیں اس بات سے مشہور کیا جائے کہ تم ہی ہو جو رسول کو شہر مکہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے والے ہو۔ کیا تم اس بات پر رضامند ہو؟ اور تحمل انی انواع العذاب، اور میری وجہ سے تمہیں مختلف شدید تکالیف اور عذاب پہنچے اور شدید تمہیں جو ہے نا وہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں لو عشت عمر الدنیا اعذب فی جمیعہا اشد عذاب، یا رسول اللہ پوری دنیا کی زندگی یعنی قیامت تک آپ کی محبت میں مجھے اگر تکالیف اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر آپ کی محبت میں یہ سارا کچھ کرنا پڑے تو میں ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی اہم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حل انا و مالی و ولدی الا فداؤک، یا رسول اللہ میں، میرا مال اور میری اولاد سب کچھ نبی کریم علیہ السلام پر قربان ہے۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ساتھ لیا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق اللہ نے وحی نازل فرمائی سرکار دو عالم علیہ السلام پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر ساتھ لیا۔ یہ تفسیر کمی ہے، اہل تشیع کی بڑی معتبر اور مشہور تفسیر ہے، ان کے ہاں بہت بڑے بزرگ عالم ہیں۔ علامہ قمی اپنی تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 290 پر لکھتے ہیں کہ جب غار ثور میں ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پہنچے تو قال لفلان، اب یہاں فلاں کا ذکر کیا ہے تو نام نہیں لکھا کہ وہ فلاں کون تھا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اہل تشیع کی جو مشہور اور معتبر کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ بات بالکل بالاتفاق لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو شخصیت ہے حضور کے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے لے کر غار ثور تک اور غار ثور سے لے کر مدینہ شریف تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ آگے جو ہے وہ پھر بات ہے کہ ان کے جو فضائل کا انکار ہے، وہ اہل تشیع ان کے فضائل کو نہیں مانتے، لیکن ان کی کتابوں میں ایسے فضائل بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اس طرح ان کے منہ سے نکلوا دیے ہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قمی صاحب نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے غار میں فلاں سے کہا کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر، کہ میں حضرت جعفر طیار کے بیڑے کو سمندر میں تیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وانظر الی الانصار محتسبین فی افنیتہم، اور میں انصار کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا ذکر ابو بکر صدیق سے کیا، فقال فلان، اب فلان جو ہے اس سے مراد یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہ کہ یا تو یہ قمی صاحب کی کاروائی ہے یا بعد میں کسی محشی کی کاروائی ہے کہ جس نے ابو بکر کے نام کی جگہ پہ فلاں کا لفظ لکھ دیا۔ وَتَرَاهُمْ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو قال فَأَرِنِيهِمْ،
یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے۔ فَمَسَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَرَآهُمْ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بھی نظر آ گیا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ بیڑے میں سوار، ان کی جو بیڑا ہے وہ سمندر میں تیر رہا ہے، اور جو انصار صحابہ ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق، تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا کہ اے ابو بکر تو بالکل سچا ہے۔ تو یہ شان و عظمت بحمدہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان